بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے. کچھ عام خبریں ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ کہ آج سے 2 روز پہلے عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام دیا تھا شیر افضل مروت کو, اور وہ یہ کہا تھا کہ اپنی تمام جلسے اور کنونشنز تھوڑے سے منسوخ کر کے مجھ سے آ کے ملیں. آج شیر افضل مروت خان صاحب عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور ان سے طویل ملاقات ہوئی ہے. اس طویل ملاقات میں شیر افضل مروت صاحب نے کچھ اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا, اور کچھ انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے گزشتہ 2 روز پہلے کہا تھا رؤوف حسن اور حامد خان کے حوالے سے. اب میں تھوڑا سا ایک بریکٹ اور لگا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو کہا ہے نا, رؤوف حسن کی بات کروں گا, حامد خان کا تو مجھے نہیں پتا. رؤوف حسن کے بارے میں جو کہا ہے تو وہ کچھ لگ بھگ غلط نہیں کہا. جتنا مجھے پتہ ہے میں یہ وہ بتا رہا ہوں کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے رؤوف حسن کے صاحب کے بارے میں جو کہا ہے وہ کچھ غلط نہیں کہا, لگ بھگ کچھ ویسا ہی ہے. اب کر دیتا ہوں بریکٹ کلوز اور آگے. آج شیر افضل مروت خان صاحب ملے ہیں عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب نے ان کی تھوڑی سی سرزنش بھی کی, اور وہ اس بارے میں کی ہے, میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی بھی اور انہیں ٹوکا بھی ہے کہ جتنی بات کرنے کی ہو اتنی ہی کرنی ہے, لیکن آگے اس طرح نہیں. کیونکہ اسے ڈیفینڈ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جائیں تو پارٹی جو ایک طرح سے الیکشن کی طرف الیکشن کمپین کر رہی ہے, تو اس طرح سے اگر آپ کچھ الٹا سیدھا کہہ دیں یا کچھ نہ بتانے والی چیز پہلے ہی کہہ دیں تو اسے ڈیفینڈ کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے پارٹی کے لیے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے آج ملاقات کی اور تھوڑا سا انہیں سمجھایا, اور اس کے بعد انہیں گو ہیڈ دیا. اب گو ہیڈ بھی دیا ہے کہ کراچی میں آپ جا کے اپنا دوبارہ کنٹینیو کریں, سندھ میں جو آپ چل رہا تھا. اس کے علاوہ ان کو ایک اور ٹاسک دے دیا, اور وہ ٹاسک دیا ہے پنجاب کے حوالے سے. اب وہ ٹاسک جیسے ہی سندھ کا ٹاسک ختم ہو جائے گا تو یہ فوری پنجاب کے ٹاسک پہ چلے جائیں گے. وہاں پر بھی جلسے اور کنونشنز انہوں نے کرنے ہیں, تو وہاں سے بھی ایک مہم کا آغاز کرنا ہے. آج بروز ہفتے سے تحریک انصاف کی آفیشیلی جتنے بھی کینڈیڈیٹس انہوں نے اناؤنس کیے ہیں انہیں یہ ہدایت جاری ہوئی ہے کہ ہفتے سے اپنی کیمپینز اسٹارٹ کر دیں. اب تھوڑا سا ہٹ کے میں ادھر آ جاتا ہوں. بدھ والے روز جو سماعت ہوئی تھی سائفر کیس کی, تو وہ سائفر کیس تو بڑھ گیا. وہ سائفر کیس کی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, کیونکہ اس میں اعظم خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور اس اسٹیٹمنٹ حلفیہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اسی اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد ہمارے ایک صحافی میں بڑا نام ہے رؤوف کلاسر صاحب نے, انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کر کے کچھ کہا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں تھوڑی سی اصلاحات ضرور کروں گا, مجھ سے تو بہت ہی سینئر ہیں, بڑے بھی ہیں, انہی کو دیکھ کے میں نے سیکھا ہے. اگر میں یہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا. تو کچھ ان کی اسٹیٹمنٹ کو بھی لے گئے اور تھوڑا سا انہیں اصلاحات بھی کر دوں, شاید کہیں وہ یہ چیز مس کر گئے ہیں جس کا آج خان صاحب نے ذکر بھی کیا ہے غالباً. کیونکہ آج کی جو سماعت تھی اس میں خان صاحب نے اعظم خان کو کمر پہ تھپکی دی, اور وہ کیوں دی یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آیا تو سائفر کیس کے حوالے سے جو جمعرات کے روز چلی تھی جیل کے اندر ہی ایک ٹرائل ہو رہا تھا, جس میں جب عمران خان صاحب انٹر ہوئے تو عمران خان صاحب کا ایک روایتی انداز ہی ہے. انہوں نے جب میڈیا والوں کو دیکھا تو ان کو مسکرا کے کہا کہ آج جانا نہیں, آج میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. وہی سیم سین آج بروز جمعے کو بھی دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے کہا کہ جانا نہیں ہے, میں نے تھوڑی سی کچھ بات کرنی ہے. لیکن پھر جب جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو جج صاحب نے کہا کہ کارروائی کا آغاز کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جی آپ اپنا بیان قلم بند کروائیں. جس پہ عمران خان صاحب نے ٹوکا اور یہ کہا کہ جج صاحب میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک منگوا لیا جائے اور اعظم خان کو اس پر ہاتھ رکھنے کو کہا جائے کہ یہ جو کہیں حلفیہ کہیں. جس پر جج صاحب نے کہا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم یہی کریں گے. تو انہوں نے پھر قرآن شریف منگوایا اور اس پر اعظم خان صاحب نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں جو کہوں گا سچ ہی کہوں گا. اس کے بعد رؤوف کلاسر صاحب نے جو کہا وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا. اعظم خان صاحب کا حلفیہ بیان یہ ہے کہ سائفر کاپی میں نے لی اور اگلے روز وزیر اعظم کو دی. وزیر اعظم نے کہا امریکی حکام نے سائفر بھیج کر پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی. سائفر کی کاپی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لی اور بعد میں نہ ملی. وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹری, ADC اور دیگر سٹاف کو معاملہ دیکھنے کو کہا. وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر عوام کو اعتماد میں لینے کا کہا. میں نے وزارت خارجہ سے فارمل میٹنگ کا مشورہ دیا. بنی گالہ میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ سائفر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ متعلقہ ملک کو اندرونی معاملے میں مداخلات پر ڈی مارچ کیا جائے گا. میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی. سائفر کی کاپی واپس نہ بھجوانے پر PMMS یعنی کہ ملٹری سیکرٹری اور اسٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا گیا. یہ تھا تھوڑا سا لپے لباب جو انہوں نے اپنے ایک بیان قلم بند کروایا. تو اس میں یہ اگر دیکھا جائے سائفر کیس بڑھ گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کا بھی تو یہی موقف تھا کہ امریکی مراسلہ آیا ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ رجیم چینج
جس کو دیکھا جائے وہی چیز سیم ٹو سیم ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کیا ہوتا ہے, سائفر تو ہے نہیں, میں تمام پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے سائفر وائفر کوئی نہیں ہے, صرف ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں. اگر سائفر نہیں ہے تو ڈی مارچ کس کو کیا تھا, اگر سائفر نہیں آیا تو آج سماعت کس کی چل رہی تھی, اگر سائفر نہیں آیا تو پھر یہ بیان حلفی کس چیز کا تھا, اگر سائفر نہیں آیا تو جس کا بیان حلفی ہو رہا ہے اسے اٹھا کیوں لیا تھا, 20 سے 36 روز اسے غائب رکھا, اس کے بعد اسے منظر عام پہ پیش کیا گیا. کچھ تھا تب بھی تو کچھ ہوا, اور جب کچھ ہوا تو آج تک اس کے آفٹر شاکس جاری ہیں. چاہے وہ کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, کھیل سے لے کے سیاست تک, سیاست سے لے کے ایوان بالا تک, ایوان بالا سے لے کے سپریم عدالتوں تک, سپریم عدالتوں تک. میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا, تمام عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آفٹر شاکس جاری ہیں, اور یہ تب تک جاری رہیں گے جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں ہو جاتے پورے ملک میں. اب آ جاتا ہوں تھوڑا سا میں رؤف کلاسر صاحب پر, کہ رؤف کلاسر صاحب نے اسی اسٹیٹمنٹ کو لے کے انہوں نے کچھ کہا ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے, اپنے دور کے طاقتور ترین اعظم خان جو کابینہ وزیروں مشیروں سے بیٹھے بیٹھے استعفیٰ مانگ لیتے تھے, صرف وزیر اعظم پرنسپل سیکرٹری رہتے اور ایکسٹرا مائل نہ جاتے, تو آج عمران خان کو قرآن پاک پر حلف لینے کی ضرورت پیش نہ آتی. یعنی کہ عمران خان صاحب نہیں کہتے کہ بھائی حلف لے کے آپ کہیں. ویسے بھی جب آپ کے دوست کم پارٹنر ان کرائم آپ کے خلاف گواہی دینے آئیں تو پھر یہ قرآن پاک پر حلف اٹھوانا بنتا ہے. جی تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا, یہ ٹویٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اب یہ تھوڑا سا میں رؤف کلاسر صاحب کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ حضور یہ دیکھیں کہ اس وقت میں اور اس وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب اعظم خان کو اٹھا لیا گیا تھا, عمران خان صاحب نے پہلے ہی اندیا دے دیا تھا کہ میرا جو وعدہ معاف گواہ ہوگا وہ یہ ہوگا, یعنی کہ میں جسے چاہتا ہوں نا گواہ بنانا, فریق بنانا, تو وہ اعظم خان ہوں گے, ایم ایس ہوں گے, ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا. لیکن ان کے بولنے سے پہلے ہی اعظم خان صاحب کو کوئی 26 سے 36 دن پہلے چک لیا گیا, اور وہ ایسا غائب کیا کہ ان پر نامعلوم افراد اغوا کاروں کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہیں. یاد رکھیے گا, نامعلوم افراد اور اغوا کی ایف آئی آر درج ہیں کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. اب یہ گزرنے کے بعد اچانک سے نمودار ہوتے ہیں اعظم خان صاحب, اور کس طرح سے نمودار ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے نمودار ہوتے ہیں کہ ایک روز ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ شام کے روز کے اعظم خان آ گئے, اور صبح وہ ایف آئی اے کے دفتر جائیں گے, اپنا بیان حلفی جمع کروائیں گے, یعنی کہ 164 کا بیان ریکارڈ کرائیں گے سائفر کیس کے حوالے سے. اگلے روز وہی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیا. اب اس بیان میں اس بیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی. اس وقت کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ غالباً کوئی جبری اسٹیٹمنٹ تھی, اور اب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا جب عمران خان صاحب اریسٹ نہیں ہوئے تھے, وہ اپنی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر انہوں نے بتایا گیا کہ اعظم خان آپ کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ تو آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں مانتا. یہی اعظم خان, یہ جو اعظم خان نے کہا ہے 164 کے بیان میں, یہی الفاظ وہ میرے منہ پہ میرے سامنے آ کے بول دے, میں تب مان جاؤں گا. تو اب جب آمنا سامنا ہوا تو وہ اس طرح سے عدالت میں آمنا سامنا ہوا, جیل کے اندر ہی, جہاں پر خان صاحب نے یہ کہا کہ قرآن شریف منگوا لیا جائے اور ان کا ہاتھ رکھوایا جائے, اس کے بعد اس کارروائی کا آغاز کیا جائے. وہی ہوا. جب یہ پروسیس عمل کیا گیا تو اس میں خان صاحب, اس پر پھر اعظم خان نے بالکل سچ بولا. تو میں تھوڑی سی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق تھا. آپ نے ابھی جو کوٹ کیا ہے نا, یہ کہیں اس سے میچ نہیں کرتی کہ طاقتور ترین شخص تھا, استعفے مانگ لیتا تھا, اور ایسی کیا ضرورت پڑی کہ خان صاحب نے ان سے قرآن پر حلف لینے کا کہا. تو حضور یہ وجہ تھی کہ خان صاحب نے یہ کہا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو, یا پھر ہوتا ہے انسان کبھی مس آؤٹ ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے, یا تو آپ کے جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتے کہ حضور یہ چیزیں ہوئی تھی. خیر میں آگے نکلتا ہوں, اسی چیز کو لیتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے نکلتا ہوں. پھر خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی میڈیا سے. اب وہ گفتگو کیا تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جس نے مجھے جیل میں ڈالا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نیوٹرل بھائی جان بھول گئے ہیں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, عبادت بھی تنہائی میں ہوتی ہے. نظر بندی نے فائدہ دیا. جیل میں آدمی سوچنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے. جیل میں رہتے ہوئے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھا ہے. جب انسان خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. جس نے کرپشن نہ کرنی ہو اسے اپنے امپائر نہیں کھلانے ہوتے. سپریم کورٹ پر حملہ نواز شریف نے کیا تھا, یہ ایماندار جج کو ٹکنے نہیں دیں گے. نواز شریف کرکٹ میں بھی اپنے امپائرز کے بغیر نہیں کھیلتا تھا. میرا کوئی جج نہیں ہے. جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے دینے پر مجھے تھوڑی سی افسوس ہے. اکتوبر میں انتخابات ہو جاتے تو استحکام آ چکا ہوتا. تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے انتخابات کو ملتوی کیا گیا.
وکلا نے زبردست کام کیا ہے، چاہتا ہوں کہ انہیں ٹکٹیں ملیں. مجھے ٹکٹ پر انپٹس تھوڑی سی کم ملی ہیں، اس لیے میں نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ٹکٹ فائنل کرنے کا کہا ہے. امیدواروں کو پوسٹرز پر قیدی نمبر 804 لکھنے کا کہا جائے. عمران خان نے یہ پیغام دیا پارٹی رہنماؤں کو کہ جتنے بھی امیدوار ہیں، ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، اب تو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت آئی ہے کہ اپنے تمام جو بھی آپ پوسٹر بنا رہے ہیں، بینر بنا رہے ہیں، شرٹس بنا رہے ہیں، جس طرح کی بھی کیمپین کر رہے ہیں، اس میں قیدی نمبر 804 ضرور لکھا ہو. تو یہ تھی تمام تفصیل ایک جمعرات کو جو سماعت ہوئی تھی اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ جمعے کے روز بھی سماعت ہوئی ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے میڈیا سے اور ایک پیغام بھی دیا ہے الیکشن کے حوالے سے. تو وہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک بریکٹ میں ایک اور چیز لگا لوں کہ میں نے آج سے کئی روز پہلے میں نے ایک بات کی تھی آپ کو کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے بارڈرز بڑے خطرناک ہیں. ایران کا بھی ذکر کیا تھا، افغانستان کا بھی ذکر کیا تھا، انڈیا کا بھی ذکر کیا تھا، دیگر ممالک کا بھی کیا تھا. تو آپ نے دیکھ لیا ہو کہ ایران سے ایک ٹینشن ہوئی. تو یہ چیزیں بڑے دیکھنے والی ہوتی ہیں. جس پر آج نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تو یہ بڑے حساس چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ملک میں نا جمہوری عمل ہونا چاہیے. آج اگر جمہوری عمل ہوتا تو آپ یہ سوچیں کہ ہماری پارلیمنٹ ہوتی، ہم پارلیمنٹ سے ایک قرارداد پاس کرتے اور اس کے بعد ایک اسٹرانگ میسج جاتا دنیا میں. جو ایران نے پاکستان کی طرف حملہ کیا، لیکن یہ پاکستان نے یہاں پر ایسا نہیں ہوا، پر پاک فوج نے اس کا ریٹیلیٹ ضرور کیا، جو کہ اچھا تھا، بنتا بھی تھا. آپ ہاں جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا ہم نے کر دیا ہے. اب یہ ایک میسج یہ ہے پوری دنیا کو کہ اگر اب کسی نے کچھ کیا تو شاید جواب اس سے بڑا مختلف اور سخت ہو سکتا ہے. تو یہ میسج جانا بہت ضروری تھا پاکستان کی طرف سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج نے اپنا کام، پاکستان ایئر فورس اور تمام مسلح فوج نے، لیکن وہ پھر قابل تحسین بھی ہے اس چیز کے. اور آخر میں ایک بات جاتے جاتے بات کر دوں کہ کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ پھر سے میں کہوں گا کہ الیکشن ہونے نہیں جا رہے. یہ میں جسٹس قاضی فائز صاحب نے جب سے کہا ہے تب سے لے کے آج تک میرا ایک ہی موقف رہا ہے کہ الیکشن پاکستان میں نہیں ہونے جا رہے. آپ کو کوئی ماحول دکھ رہا ہے، کوئی فضا دکھ رہی ہے، کچھ بھی دکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. نہ الیکشن کمپینز وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو کیا صرف ٹینشن. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.